السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون۔ فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ووطدا بالصخور میدان ارضہ، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الدين عند الله الإسلام۔ پروردگار عالم قرآن کریم میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک دین دین مبین اسلام ہے۔ اگر تم سے کوئی دین قبول کیا جائے گا تو وہ دین مبین اسلام ہے۔ پروردگار عالم کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اور آپ کو یہ توفیق بخشی کہ ہم آج پھر اس کی بارگاہ رب العزت میں حاضر ہیں۔ یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو یہ توفیق دی کہ جہاں دنیا کے بہت سے افراد ایسی مقامات پر موجود ہیں کہ جو نمازوں سے، روزوں سے، عبادات سے، مسجد سے، نماز سے، جماعت سے بہت دور ہیں، اس تمام تر چیزوں کے باوجود اس نے ہم پہ احسان رکھا کہ الحمدللہ یہ تمام تر چیزیں ہمارے لیے دستیاب ہیں۔ ورنہ وہ لوگ کہ جو ان چیزوں کو نہیں حاصل کر پاتے، ان کے پاس میں نہیں ہیں، کبھی ان کے دل سے پوچھئے کہ ان کے اوپر کیا گزرنے والی ہے۔ اس کا لاکھ لاکھ احسان ہے، شکر ہے اس پروردگار کا کہ اس نے مجھے اور آپ کو اہل اسلام میں، اہل ولائے امیر المومنین میں اور اہل نماز میں قرار دیا۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے اول وقت نماز گزاروں میں، خطبے کے شروعات میں حاضر ہونے والوں میں مجھے اور آپ کو قرار دیا۔ ورنہ بہت ممکن تھا کہ جیسے کہ دوسرے افراد نماز کے آخری موقع کے اوپر حاضر ہوتے ہیں، یا بہت سے افراد کہ جو نماز میں آنا چاہتے ہیں لیکن اپنی دنیاوی مشکلات اور پریشانیوں کی وجہ سے نماز میں حاضر نہیں ہو پاتے۔ خدا نہ کرے کسی کے اوپر ایسا وقت آئے کہ وہ نماز سے، جماعت سے اتنی دور ہو کہ وہاں حاضر نہ ہو سکے، ورنہ ایک مومن کے لیے بے حد سخت ہے۔ جیسا کہ خود دعائے کمیل میں امیر کائنات یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیف اصبر علی فراقک، پروردگارا میں تیرے عذاب کے اوپر تو صبر کر لوں گا لیکن تیرے فراق کے اوپر کیسے صبر کروں؟ تو اللہ سے فراق، خدا سے دوری ایک بہت بڑی مصیبت انسان کے لیے ہے۔ ہفتے کی مناسبات سے بات کریں گے۔ آج کا روز 22 رمضان مبارک ہے۔
1311 ہجری میں آج ہی کا دن تھا کہ جب حضرت آیت اللہ علی نقی صاحب کی وفات ہوئی۔ اس کے بعد کل کا روز ہے کہ جو نزول قرآن کا دن ہے، اور آج کی شب ہے کہ جو کہ شب قدر کہلاتی ہے۔ اس کے بعد 24 رمضان المبارک، یہ وہ خوشی کا دن ہے کہ ابو لہب ملعون اس دن ہلاک ہوا۔ ساتھ ہی آج کا دن یوم قدس کے عنوان سے منایا جائے گا اور منایا جا رہا ہے۔ نزول قرآن کے حوالے سے سب سے زیادہ اگر ہم کسی چیز کی طرف توجہ کرتے ہیں تو وہ چیز سورہ مبارکہ قدر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا پتہ کہ اس شب کی توقیر کیا ہے، اس شب کی حیثیت کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتہ، تم درک نہیں کر سکتے کہ اس شب کی حیثیت کیا ہے۔ ہمارے پاس بعض روایات یہ اشارہ کرتی ہیں کہ شب قدر سے مراد، ایک مراد شب قدر سے، آپ جانتے ہیں جب بھی کوئی کلام کہیں پیش کیا جاتا ہے تو اس میں اس کے کئی ظاہر اور کئی باطن ہو سکتے ہیں۔ شب قدر سے مراد حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ آج کی رات جو کہ شب قدر ہے، کہ جس کو قرآن کہتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کتنے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، اس رات میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور روح الامین نازل ہوتے ہیں۔ کیا لیتے ہیں؟ اس رات میں ملائکہ اور روح الامین کس لیے نازل ہوتے ہیں؟ روایات یہ کہتی ہیں کہ یہی وہ رات ہے کہ جس میں انسان کے لیے آنے والے سال بھر کے اس کے لیے رزق معین کیا جاتا ہے۔ یہی وہ رات ہے کہ جس میں آنے والے سال میں اس کو کیا کیا ملنے والا ہے، یہ سب معین کیا جاتا ہے۔ دیکھیے، تقدیر دو طرح کی ہے۔ ایک وہ ہے کہ جو پروردگار عالم کے یہاں سے انسان کے لیے روز اول لکھ دی گئی۔ ایک وہ ہے کہ جس کو ہم خود لکھوا سکتے ہیں۔ کیسے لکھوائیں؟ شب برات، شب قدر، یہ وہ راتیں ہیں کہ باقاعدہ روایات ہمارے پاس موجود ہیں کہ جو شخص بھی ان راتوں میں آ کر پروردگار عالم کی بارگاہ میں دست بدعا ہوتا ہے، وہ پروردگار عالم سے ان دنوں میں کچھ بھی اپنے لیے لکھوا سکتا ہے۔ ان دنوں میں اپنے لیے کچھ بھی لکھوا سکتا ہے، جو کچھ اس کی ضرورت ہوگی۔ بس ایک انسان کو ایک بات یہ سمجھنا چاہیے کہ خود قرآن کریم یہ اس بات کو کہتا ہے کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا فہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا فہو شر لکم۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز تمہارے لیے بری ہوتی ہے لیکن تم اسے اپنے لیے اچھی سمجھتے ہو، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز تمہارے لیے بری ہوتی ہے، تم اچھی سمجھتے ہو، کبھی کوئی چیز تمہارے لیے اچھی ہوتی ہے، وہ تم اسے بری سمجھتے ہو۔ ہم کیوں اسے بری سمجھتے ہیں؟ ہم کیوں اسے بری سمجھتے ہیں؟ ہم کیوں اسے بری چیز کو اچھی سمجھتے ہیں؟ چونکہ ہمارا علم محدود ہے، چونکہ ہمارا علم محدود ہے، ہم نہیں جانتے کہ اس کے دوسرے کیا اثرات ہوں گے۔ یہ چیز جو اب تک ہمارے پاس نہیں ہے، اگر آ جائے گی تو ہمیں اس کے اوپر کیا اثرات ہمارے اوپر ہونے والے ہیں۔ مثلا
سردی کا موسم ہو اور کوئی بچہ آپ سے کھانے کے لیے آئس کریم مانگے، بچے کے پاس علم نہیں ہے کہ اس کے کیا اثرات ہوں گے، لیکن اس کے ماں باپ جو اس کے بزرگ ہیں، جو بڑے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ بہت ممکن ہے اس کی طبیعت خراب ہو جائے، بہت ممکن ہے نزلہ کھانسی ہو جائے، بہت ممکن ہے پریشانیاں پیش آئے، اور ہم اس بچے کو آئس کریم اس موقع پر نہیں دیتے۔ اب کبھی کبھی یہ ہوا کرتا ہے کہ بچہ ہم سے ضد کرنے لگتا ہے، ہم سے ضد کرنے لگتا ہے، مانگتا رہتا ہے، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ بچہ مانگنے کے ساتھ ساتھ یہ جرأت کرنے لگتا ہے، یہ باقاعدہ کہنے لگتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں کہ ان کو مجھ سے کیا دشمنی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، بہت سے افراد ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں پتہ نہیں ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، ہماری ہی دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، ہم عبادت گزار ہیں۔ دعائیں قبول نہ ہونے کے سلسلے سے ایک چیز تو یہ کہ جو میں نے عرض کی کہ انسان نہیں جانتا اس کے لیے کیا اچھا ہے اور اس کے لیے کیا برا ہے، پروردگار عالم ہے جو جانتا ہے کہ اس کے لیے اس وقت کیا اچھا ہے اور اس وقت کیا برا ہے، اور وہ اسی کے اعتبار سے دیتا بھی ہے، اسی کے اعتبار سے وہ دیتا بھی ہے۔ چونکہ اگر کوئی ایسی شے کہ جس کو آپ نہیں سمجھتے تھے، مثلا وہی بچہ، پھر مثال دوں گا اسی بچے کی، وہی بچہ کہ جو ابھی چھوٹا سا تھا، اس نے آپ سے آئس کریم مانگی اور آپ نے اس کے کہتے ساتھ اس کو آئس کریم دے دی اس وقت میں جبکہ وہ اسے نقصان پہنچا سکتی تھی۔ بعد میں جب کبھی وہ بچہ بڑا ہوگا اور سمجھے گا کہ یہ چیز تو میرے لیے نقصان کی تھی، اس چیز کو میں مانگا کرتا تھا، یہ چیز تو میرے نقصان کی تھی، گھر والوں نے کیوں دلائی، باقاعدہ خود حملہ آور ہوگا، خود جو ہے ناشکری کرنے والا ہوگا، خود جو ہے وہ یہ کہنے والا ہوگا کہ تو نے ہمیں یہ چیز کیوں دی، ہم بچے تھے، تم تو سمجھدار تھے، ہمیں نہیں معلوم تھا، تمہیں تو معلوم تھا، ہمیں معلوم نہیں تھا، تم کو تو معلوم تھا کہ اس میں ہمارے لیے کیا نقصان ہے، لہذا جب تمہیں معلوم تھا تو تمہارا فریضہ یہ ہے کہ تم ہمیں نہ دیتے۔ المختصر، شب قدر وہ رات ہے کہ جس میں ہم اپنے لیے اپنی ضرورتوں کو بارگاہ رب العزت میں پیش کر سکتے ہیں۔ بعض مواقع پر لوگ اس بات کو کہتے ہیں کہ اللہ کو تو سب پتہ ہے، دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے۔ ہوتے ہیں بہت سے لوگ، اسے تو سب پتہ ہے، دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے، زبان پہ لانے کی کیا ضرورت ہے۔ آپ نے گھروں میں دیکھا ہوگا، ماں باپ کو ہر ایک کی ضرورت معلوم ہے، اس کو کیا چاہیے، کب اس کے لیے کیا ہونا چاہیے، کب کیا نہیں ہونا چاہیے، انہیں سب معلوم ہے۔ بھئی ان سے زیادہ شفیق تو کوئی نہیں ہے، ان سے زیادہ ہماری جانکاری رکھنے والا کوئی نہیں ہے، ہماری ضرورتوں کو پہچاننے والا کوئی نہیں ہے ان سے زیادہ۔ لیکن اس میں بھی آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ سب کی ضرورتوں کو وہ جانتے ہیں، لیکن وہ بچہ جو پہلے اپنی ضرورت کو زبان پر لے آئے، وہ بچہ جو اپنی ضرورت کو زبان سے کہہ دے، اس کی ضرورت پہلے پوری ہوا کرتی ہے۔ لہذا کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ سب جانتا ہے اور ہماری ضرورتوں کو پہچانتا ہے، وہ خود دینے والا ہے، وہ دینے والا ہے، لیکن اگر آپ کو اپنی ضرورت اپنے حساب سے چاہیے تو آپ کو اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوگا۔ روایت یہ کہتی ہے کہ جس کو بھی اپنے اگلے سال کا رزق چاہیے، اسے شب قدر میں دعائیں مانگنی چاہیے۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم لوگوں کے پاس موقع ہے
کہ اس شب قدر میں بارگاہ رب العزت میں حاضر ہو سکیں اور اس سے مانگ سکیں۔ جیسا کہ عرض کیا تھا کہ آج کا دن بعنوان یوم القدس منایا جائے گا۔ ایران کا جب انقلاب آیا اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ایران کی حکومت نئی تھی، صرف 13 مہینے ہوئے تھے۔ کتنے؟ صرف 13 مہینے ہوئے تھے۔ 16 رمضان المبارک کو امام خمینی نے یہ اعلان فرمایا کہ اب کے بعد سے ہم پہلے اپنے ایران میں اور باقی دوسرے مسلمان ممالک کو اس بات کی گزارش کریں گے کہ وہ رمضان مبارک کے آخری جمعے کو یوم قدس قرار دیں، تاکہ لوگ فلسطینیوں کی مظلومیت کو سمجھ سکیں، ان کی مشکلات کو سمجھ سکیں، ان کی پریشانیوں کو سمجھ سکیں۔ آپ دیکھیے، ابھی ایک طرف فلسطین ہے جو جب سے اسرائیل بنا تقریباً 1948 سے، جب سے اسرائیل بنا، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اگر آپ لوگ اسرائیل کا وہ والا نقشہ اور فلسطین کا وہ والا نقشہ دیکھتے چلے جائیں گے کہ جس میں دونوں نقشوں کو ساتھ ساتھ دکھایا ہے کہ سال بے سال وہ کیسے بدلتے رہے۔ فلسطین ایک بڑی جگہ تھی، اسرائیل ایک چھوٹا سا نقطہ نقشے میں دکھائی دیتا تھا، لیکن جیسے جیسے سال بڑھتے چلے گئے ان کی زمین کم ہوتی گئی، ان کا نقشہ کم ہوتا جا رہا ہے اور ان کا نقشہ بڑھتا جا رہا ہے، ان کا نقشہ بڑھتا جا رہا ہے۔ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جن کی زمین کم ہوتی چلی جائے ان کے اوپر کیا گزرنے والی ہے، ان کے لیے کتنی مشکل کھڑے ہونے والی ہے۔ مسجد اقصی جو کہ ان کے یہاں ہے، جو کہ مسلمانوں کا، یہودیوں کا، عیسائیوں کا مشترک ایک ایسی جگہ ہے کہ جو سب جو ہے اس سے عقیدت رکھتے ہیں، مسلمانوں کو اسی مسجد اقصی کے اندر شہید کیا جاتا ہے۔ ابھی میں نے عرض کیا کہ یوکرین میں تقریباً 1.25 سال ہے کہ جنگ چل رہی ہے، دنیا کے عالم کے اخبارات اسے کور کر رہے ہیں کہ بڑا ظلم ہو رہا ہے یوکرینینز کے اوپر، اتنے بچے مارے جا رہے ہیں، اتنے بچے مارے جا رہے ہیں، اتنے بچے مارے جا رہے ہیں، اتنی عورتوں پہ ظلم ہو رہا ہے، اتنے مردوں پہ ظلم ہو رہا ہے۔ 1948 سے لے کے آج تک ہزاروں لاکھوں بچے فلسطینیوں کے مارے گئے، کوئی نام لینے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مسلمان ہیں۔ اب میرا اور آپ کا فریضہ بنتا ہے، دین ہم سے کہتا ہے کہ ان کے حق کے لیے آواز اٹھائیں، کوئی مسلمان بھی نہ ہو، مظلوم صرف ہو، تو ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے آواز اٹھائیں۔ انشاءاللہ بعد نماز جمعہ یوم قدس کے لیے سب حاضر ہوں گے اور ایک مختصر پروگرام، اور انشاءاللہ جس دن کلکٹریٹ کھلے گا اس دن ہم سب کے سب حاضر ہوں گے وہاں پر اپنی طرف سے اپنی حاضری درج کرانے کے لیے، تاکہ ہم لوگ مانگ کر سکیں اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم سرنگوں نہ ہوں کہ پروردگارہ ایک موقع ایسا آیا تھا کہ جب ہم بھی مظلوموں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، مسجد اقصی کے لیے بول سکتے تھے اور ہم حاضر نہ ہوئے۔ تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس دن کو منایا جائے، اور یہ دن ایام اللہ اس کو شمار کیا جاتا ہے۔ اسلامی جتنے ممالک ہیں ان سب میں آج کا دن یوم قدس کے نام سے منایا جاتا ہے، اور جہاں جہاں مسلمان ہیں۔ اب دیکھیے، یہ ایک ایسا دن ہے کہ جو کہ مظلوموں کے لیے آواز اٹھانے کا دن ہے۔ دنیا بھر کے جو ممالک ہیں، جرمنی جو کہ اپنے آپ کو مظلوموں کا مددگار کہنے والا ہے، اب 3 سال ہیں، 3 سال سے یوم قدس کا پروگرام وہاں بین ہے۔
وہاں آپ ریلی نہیں کر سکتے، وہاں آپ جلسہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ چونکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر اس طرح کے پروگرامز ہوتے ہیں تو ان کے اوپر فرق پڑتا ہے اور ان کا وہ گندا چہرہ آشکار ہوتا ہے جس کو انہوں نے سالوں سے چھپایا ہوا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگارہ ہمیں توفیق دے کہ ہم مظلومین عالم کے لیے ایک مددگار ثابت ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون۔ فطر الخلائق بقدرته ونشر الریاح برحمته وابتدى بالصخور میدان ارضه، والصلاة والسلام على سیدنا مولانا حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا بالقاسم المصطفى محمد الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ دین ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ عالم اسلام کے حالات سے واقفیت رکھیں۔ دین ہم سے کہتا ہے کہ دنیا کے تمام تر حالات کے اوپر ہماری نگاہ رہے۔ ابھی الحمدللہ اب سے چند سال پہلے ہی رہبر معظم حضرت آیت اللہ خامنئی نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اگلے 25 سالوں میں اسرائیل ختم ہو جائے گا۔ کہا تھا کہ اگلے 25 سالوں میں اسرائیل ختم ہو جائے گا۔ ابھی چند روز پہلے کی بات ہے، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اسرائیل میں احتجاجات شروع ہیں اور وہاں بہت زیادہ احتجاج اپنی ہی حکومت کے خلاف ہو رہے ہیں، اور ابھی پچھلے ہفتے ہی سیریا نے بھی کئی حملے اسرائیل کے اوپر کیے، اور وہ خود بھی اپنی ریشہ دوانیوں سے باز آنے والا نہیں ہے، جس کے نتیجے میں پہلی بار ایسا ہوا کہ خود فلسطینی ان کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ ابھی چند روز پہلے آیت اللہ خامنئی نے بہت مسکرا کر اس بات کو کہا کہ ہم نے تو کہا تھا یہ 25 سال میں ختم ہو جانے والے ہیں، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ انہیں اس سے بھی زیادہ کہیں زیادہ جلدی ہے، شاید یہ اس سے بھی زیادہ جلدی اس دنیا سے ختم نہ ہو جائیں۔ چند روز سے اسرائیل میں باقاعدہ فلسطینیوں کے ساتھ جھڑپیں ہو رہی۔ ابھی کچھ ہی روز پہلے ایک ہی دن میں تقریباً کئی مقامات کے اوپر فلسطینیوں نے اسرائیلیوں کے اوپر حملے کیے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ابھی وہ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنی کنڈیشن کو، اسرائیل دیکھ رہا ہے اپنی کنڈیشن کو کہ اگر اس وقت میں ہم جنگ لڑتے ہیں تو نتیجہ یہ ہونے والا ہے کہ ہمیں بری طریقے سے ہار کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لہٰذا انہوں نے مسجد اقصیٰ میں رمضان کے آخری عشرے میں
مسجد اقصیٰ میں یہودیوں کے جانے پر بین لگا دیا۔ آپ نے اسرائیل کی تاریخ میں، فلسطین کی تاریخ میں یہ پہلی بار سنا ہوگا کہ خود اسرائیل نے یہودیوں کے مسجد اقصیٰ میں جانے پر بین لگا دیا۔ کیوں؟ چونکہ جب جب جاتے تھے کچھ نہ کچھ یہ فتنہ انگیزیاں کرتے ہیں، مسلمانوں کو دیکھتے ہیں ابھی نماز ہو رہی ہے وہاں پہ، وہاں جماعت ہو رہی ہے، اس کے درمیان میں یہ کچھ نہ کچھ فتنہ انگیزیاں کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں سامنے کی طرف سے بھی جواب آنے لگا۔ اب کہیں کوئی بڑی جنگ نہ ہو جائے، کہیں کوئی بڑا حادثہ اسرائیل کے لیے پیش نہ آ جائے، لہٰذا انہوں نے پہلی مرتبہ یہ کام انجام دیا کہ یہودیوں کو 10 دن کے لیے مسجد اقصیٰ سے بین کیا گیا۔ میں پروردگار عالم سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگارہ ان کے نجس وجود کو اس پاک مسجد سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما۔ ہمارا درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ہمارا درود و سلام ہو حضرت فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا پر۔ مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام پر۔ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام پر۔ زین الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام پر۔ امام محمد باقر علیہ السلام پر۔ امام جعفر صادق علیہ السلام پر۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پر۔ امام علی رضا علیہ السلام پر۔ امام محمد تقی علیہ السلام پر۔ امام علی نقی علیہ السلام پر۔ امام حسن عسکری علیہ السلام پر۔ پروردگارہ درود و سلام بھیج آخری حجت آخری نائب حضرت امام مہدی علیہ السلام پر۔ پروردگارہ ہماری اس قلیل سی بات قبول فرما، گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو دور فرما۔ میرے معبود جو بے اولاد اولاد عطا فرما، جو بے گھر گھر عطا فرما، جو بے سہارا سہارا عطا فرما، جو مریض ہے شفاء کل عاجل عنایت فرما۔ میرے معبود مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما، مراجع کرام کی حفاظت فرما۔ میرے معبود تجھے واسطہ اہل بیت علیہ السلام کا، ہماری قوم کے جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ دن دگنی رات چوگنی ترقی عنایت فرما۔ میرے معبود تجھے واسطہ اہل بیت علیہ السلام کا، تجھے واسطہ شہداء کربلا اور سران کربلا کا تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، خصوصاً شیعوں کی حفاظت فرما۔ میرے معبود تجھے واسطہ اہل بیت علیہ السلام کا ہم لوگوں کے عمل میں خلوص عنایت فرما، امام زمانے کے ظہور میں تاجر عنایت فرما، ہم ان کے انصار میں شامل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔